پانی اور غذائی ریشہ ڈائٹری فائبر کے اثرات، افیکٹ آف واٹر اینڈ ڈائٹری فائبر۔ صحیح معنوں میں پانی اور ڈائٹری فائبر کو نیوٹرینٹس خیال نہیں کیا جاتا، لیکن یہ زندگی میں اہم کردار ضرور ادا کرتے ہیں۔ پانی بالغ انسان کے جسم کا تقریباً 60% حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ زندگی کی بقا کے لیے ہونے والے تمام کیمیکل ری ایکشن کو آبی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پانی وہ ماحول بھی فراہم کرتا ہے جس میں پانی میں حل پذیر ڈائجسٹڈ خوراک انسٹنٹائن میں جذب ہو سکتی ہے، اور اس طرح بیکار مواد کو پیشاب کی صورت میں خارج بھی کیا جاتا ہے۔ پانی کا ایک اور اہم کردار تبخیر کے ذریعے سینہ لا کر جسم کا ٹمپریچر مستقل رکھنا ہے۔ پانی کی بہت زیادہ کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن کارڈیو ویسکولار مسائل کا باعث بنتی ہے۔ اوسطاً ایک بالغ انسان کو روزانہ کی ضرورت 2 لیٹر پانی ہے۔ جسم کے لیے پانی کے ذرائع میں قدرتی پانی، دودھ، رس، بڑے پھل اور سبزیاں شامل ہیں۔ ڈائٹری فائبر جسے ریفیج بھی کہتے ہیں، انسان کی خوراک کا وہ حصہ ہے جو ڈائجسٹ ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ مواد صرف پودوں پر مشتمل خوراک میں ہوتا ہے، اور یہ بغیر ڈائجسٹ ہوئے یہ معدہ اور اسمال انٹسٹائن سے گزر کر کولون میں آ جاتا ہے، اور انسالوبل ڈائٹری فائبر اسمال انٹسٹائن سے تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ اس کے ذرائع گندم کی بھوسی، بران، سالم اناج کی روٹی اور کئی سبزیاں اور پھلوں کی جلد چھلکا ہیں۔ سولوبل ڈائٹری فائبر ایلیمنٹری کنال سے گزرتے ہوئے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے ذرائع جئی کے دانے، پھلیاں، جو اور کئی پھل اور سبزیاں ہیں۔ فائبر قبض سے بچاتا ہے، اگر ہو تو اسے ختم کرتا ہے۔ یہ انسٹنٹائن کے مسل کو سکڑنے کی تحریک دیتا ہے۔ قبض سے بچاؤ کے کئی دوسری بیماریوں کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ سولوبل فائبر خون میں کولیسٹرول اور شوگر لیول کم رکھتا ہے۔ انسالوبل فائبر فضلے میں موجود کارسینوجینز یعنی کینسر کرنے والے کیمیکلز کا فضلے کے ساتھ گزر جانا تیز کرتا ہے۔ فائبر والی اضافی غذا جیسے کہ اسپاغول کا چھلکا صرف ڈاکٹر کی تجویز کرنے پر ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ان کو مناسب طریقہ سے لیا جائے تو قبض ختم کرنے اور خون کا کولیسٹرول لیول کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔